ہے اسی پا اس طرح چرچا جلالوں کے نشان ہے اسی پا اس طرح چرچا جلالوں کے نشان راستہ تھا آپ کا سیدھا جلالوں کے نشان۔ اور جو واقعی میں اولیاء کاملین ہوتا ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ جب تک وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو جائے، یہ دراصل اس قوم کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی ہمیں اور آپ کو ولی کے دامن سے، ان کے مزار مبارک سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس جانے سے تمہیں کوئی مفاد حاصل نہیں ہو۔ لیکن آپ سنیں، اور یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تم لوگ شرک بھی کرتے ہو، تو ان کو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں تم جاتے ہو ان سے مانگتے ہو اسی لیے اس کو شرک ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن ہم جس ولی کے دربار میں آتے ہیں، ہم ان سے مانگنے کی نسبت سے نہیں آتے ہیں، بلکہ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب ولی کے پاس جاؤ تو ان کا وسیلہ لے کر مانگو، ان کا وسیلہ لے کر مانگو۔ ڈائریکٹ مانگنا ہمارے نزدیک بھی شرک ہے۔ ہم اس لیے ان کے پاس آتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اتنے نیک نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو عقیدہ ہے کہ جب ان کے دربار میں آئیں گے، ان کا وسیلہ لگائیں گے تو اللہ ہماری دعا کبھی رد نہیں کرتا، اللہ ہماری دعا کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کے اندر میں نے پڑھا، اس نوجوان کو میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے قوم کے نوجوانوں کو، کہ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے، من اعتزا بالولی کی فدا کا دلیل ومن دام عزا سواہ دلیل۔ جو ولی کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک عزت والا بنا دیا کرتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہے کہ ولی کے دربار میں مت جاؤ، ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے، لیکن نیکی اعمال ہمارے اتنے اچھے نہیں ہے، ہم ان کا وسیلہ لے کر مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو قبول و مقبول کر لیتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ آپ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ راستہ تھا آپ کا سیدھا جلال الدین شاہ، اسیرت